کل کے جو درس تھا ہمارا، اس میں چند باتیں یہ کی تھی کہ 1901 میں پاکستان بننے سے 46 سال پہلے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب محمد تو نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے بھیجا ہے۔ اس دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو روضہ رسول پر انہوں نے حاضری دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت کرائی اور انہیں فرمایا کہ اے مہر علی، تم یہاں حج کرنے آئے ہو، اور ہندوستان میں، کیونکہ پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا، ہندوستان میں قادیان کا ایک دجال میرے دین کی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، جاؤ اور اس سے جا کے مقابلہ کرو۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنا حج چھوڑ کر سیدھا ہندوستان یعنی یہاں واپس اپنے وطن پہنچے، تو پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس سے بات کی خطوط کے ذریعے، تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں آپ سے دلائل پر بات کرتا ہوں، یعنی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اگر میں نے دلائل کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں نبی ہوں، تم لوگ مجھے نبی مان لینا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس سے کہا چلو تمہاری بات ہم اس سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک دن مقرر کیا گیا ہم بادشاہی مسجد میں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب راولپنڈی چونکہ ان کا گھر تھا، تو وہاں سے یہاں لاہور پہنچے، تو یہ قادیانی یہاں وہاں نہیں پہنچا۔ اسے پتا تھا کہ میں جھوٹا جو ہوں، جھوٹا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا میدان میں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب جب یہاں بادشاہی مسجد پہنچے، تو اس کے پاس بندہ بھیجا کہ تم یہاں آئے نہیں ہو، تو کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کہیں مجھے مار نہ دے، اس لیے میں نہیں آیا۔ کیسا جھوٹا بندہ ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ ایسے تھوڑی لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول تو میدان جنگ میں چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ وہاں میدان میں یعنی بادشاہی مسجد میں بات کرنے نہ آیا، تو اس نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، برتھ روڈ اس کا گھر تھا، احمدیہ بلڈنگ، جہاں پہ واش روم میں یہ مرا تھا، تو اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں اور آپ بھی لکھیں، تو جو بندہ زیادہ کتابیں لکھ لے گا فاتحہ کی تفسیر کی تو وہ سچا ہوگا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ کتابیں لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے جتنا بھی انبیاء گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نبی نے بھی ایک کتاب نہیں لکھی۔ نبی کا کام کتابیں لکھنا نہیں ہوتا، نبی کے پاس اللہ کتاب لکھی ہوئی بھیجتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کتاب لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کتاب لکھنے کی بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، تو بھی اپنے کاغذ اور قلم رکھ دے، میں بھی رکھ دیتا ہوں۔ میں اپنے قلم کو کہوں گا وہ لکھے گا، تو اپنے کو کہے وہ لکھے۔ جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے وہ سچا ہوگا۔ یہاں سے یہ بھاگ گیا تھا، اس کو پتا تھا میں جھوٹا ہوں۔ تو بہرحال یہ 1908 میں پھر مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا خلیفہ بنا، اور یہاں لاہور میں مرا تھا، پھر اس کو قادیان لے جایا گیا وہاں انڈیا میں، ہندوستان میں، تو قبر اس کی وہاں پہ ہے، وہاں پہ یہ واصل جہنم ہوا پڑا ہے۔ تو اس کا بیٹا بنا، پھر اس کے بعد ایک اور اس کا بیٹا بنا، تو اس طرح اس کی نسل میں لوگ اس کے خلیفے بنتے رہے۔ پاکستان جب بننا شروع ہوا، تحریک چلی، تب بھی ان لوگوں نے بڑی سازشیں کی تھی پاکستان کے خلاف، اور پاکستان
بہرحال اللہ کا حکم تھا، پاکستان بن گیا۔ پھر پاکستان جب بنا تو اس وقت کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا چودھری ظفر اللہ، وہ قادیانی تھا۔ تو انہوں نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ اسی گراؤنڈ میں بیٹھا رہا جس میں قائد اعظم کا جنازہ ہو رہا تھا، جنازے میں وہ شامل نہیں ہوا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم جنازے میں شامل کیوں نہیں ہوئے تو کہنے لگا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے قائد اعظم احمدی نہیں تھے، یعنی وہ مسلمان تھے، تو ہم جو احمدی لوگ ہیں مسلمانوں کے جنازے میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ 1953 میں یعنی 1953 میں ان کے خلاف پہلی تحریک چلی تھی، جو ختم نبوت کی پہلی تحریک تھی پاکستان کی، 1953 کی بات ہے۔ تو اس وقت چونکہ ان کا زیادہ غلبہ تھا، وزیر خارجہ انہی کا تھا، تو یہاں مار روڈ پر 10,000 لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ ختم نبوت کے ورکروں کے اوپر گولیاں چلانا یہ صرف آج PTI کا کام نہیں ہے، یہ جب سے جہاں سب سے پہلی تاریخ 1953 میں چلی ہے، تو اس دور میں 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اور اس وقت اتنا لوگ جب شہید ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے جس میں سارے علماء، مکتب کے علماء تھے، دیوبند، اہل حدیث، سنی، سارے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ بنیادی طور پہ یہ تحریک تب دب گئی تھی، لیکن مسلمان جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، آزمائش آتی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس دور میں جب لوگ جو ہے کافی شہید کر دیے گئے اور پھر یہ تحریک دب گئی تھی، پھر 1974 میں ان کے خلاف تحریک چلی، پھر مسلمان منظم ہوئے، پھر تحریک چلائی۔ تو 1974 ستمبر 1974 کو بھٹو کا دور تھا، تب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پاکستانی قانون میں اب یہ غیر مسلم ہیں، لیکن تب سے لے کر یعنی 1974 سے لے کر آج تک ان لوگوں نے پاکستان کے قانون کی اس شق کو نہیں مانا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی آئین میں یہ 1974 سے لے کر اب تک یہ غیر مسلم ہے۔ اور 1953 کی جو تحریک چلی تھی اور اس میں جو جتنا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ سارا حوالہ میں نے اس دور کی جو اخبار ہیں ان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نارگلی کی بیک سائڈ پہ ایک لائبریری ہے، پنجاب پبلک لائبریری، اس میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کی جتنی اخباریں ہیں وہ موجود ہیں۔ میں فل کر چونکہ اس موضوع پہ تھیسس لکھ رہا تھا تو مجھے ریسرچ چاہیے تھی، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو اس دور کی اخبار مل جائیں گی، تو میں پھر اس لائبریری میں گیا، وہاں پہ آج بھی وہ اخبارات موجود ہیں اور اس میں سارا کچھ ساری ڈیٹیل میں نے پڑھی، میں نے وہاں سے نوٹ کی جو چیز مجھے چاہیے تھی۔ تو یعنی 1974 میں 74 کے بعد یہ غیر مسلم ہیں پاکستان میں۔ ان کے لیے قانون بنایا گیا کہ یہ نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کا یعنی دین کا شعار استعمال کر سکتا ہے جیسے اذان وغیرہ ہوتی ہے، لیکن تب سے لے کر یہ اپنی جو عبادت ہوتی ہے اس کو مسجد کا نام دیتے ہیں اور مسجد کی طرز میں ہی بناتے ہیں، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی نماز یہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن ہم محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ جب یہ محمد کہتے ہیں تو اس سے مراد مرزا کو یہ محمد بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ تب سے جو ہے ان کا معاملہ چلتا رہا، تو آج تک یہ اسی طرح اپنی جماعت کو منظم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ یہاں چنیوڑ کے پاس ایک علاقہ ہے، ربوہ اسے کہتے ہیں، پنجاب نگر بھی اسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ ان کا گڑھ ہے، ان کا مرکز ہے، وہاں انہوں نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں یہ زیادہ تر تبلیغ وہاں کرتے ہیں۔ ویسے تو پورے پاکستان میں، بھارت میں پوری جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر سال یہاں سے لوگ قادیان جاتے ہیں، مرزا کی جو قبر ہے
وہاں یہ حج کرنے نعوذ باللہ جاتے ہیں۔ مرزا کا جو پرانا گھر تھا اس میں پرانے دور میں وہ کنویں ہوتے تھے، اس میں ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی لیتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ یہ بڑے پلید اور بدبخت لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب کرتے کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج چونکہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں اب کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا یار یہ قادیانی ہے، اور یہ اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں، احمدی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ مرزائی اور قادیانی مشہور ہیں۔ ان کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو یعنی دین کے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے خلاف یہ لوگوں کو اکساتے ہیں، علماء کرام کے خلاف یہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ دیکھو جی تو ہمارے جو علماء کرام ہیں کیسے ہیں، انہوں نے ہمیں ہر کسی کو یہ کافر بنا دیتے ہیں، ہمیں کافر قرار دیا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو لوگوں کو جو سادہ نو مسلمان ہیں ان کو یہ ایسے خراب کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو علماء کے خلاف ہیں، آپ ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ وزیروں کو دیکھ لیں، سب سے آگے فواد چودھری ہوتا ہے جو اس کام میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اب کچھ سادے ہمارے ہوتے مسلمان ہیں لیکن ان لوگوں کی باتیں سن کے وہ بھی علماء کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب جس امام کے پیچھے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ہم اس کو سیدھے منہ سے بھی نہیں بلاتے، ہم کہتے ہیں یار مولویہ نے رولا پایا یار، اور پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اسی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری کیا نماز ہے۔ یہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ تحریک لبیک کا معاملہ، اب دیکھیں لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، دیکھو جی یہ دین کا درس دیتے ہیں، انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں۔ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، 3 یا 4 دن یہاں پہ چلو راستے بند ہوئے، مانتا ہوں میں راستے چلو بند ہو گئے ہیں، 126 دن اسلام آباد میں راستے بند نہیں ہوئے۔ عمران خان نے جب دھرنا دیا تب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، تب لوگ اڑ کے جاتے تھے۔ جب بے نظیر مری تھی، اس کو گولی لگی تھی، 17 یہ ریلوے اسٹیشن ان لوگوں نے جلا دیے تھے، کتنا لوگوں کو مارا تھا، کیسی ہوائی فائرنگ کی تھی، لوگوں کو گولیاں ماری تھی، اور کتنا انہوں نے عمارتیں جلا دی تھی، تب تو کسی کو نقصان نہیں نظر آیا۔ نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس نے مری سے لے کر لاہور تک رولا ڈالا ہوا تھا، مجھے کیوں نکالا، تب تو کسی کا راستہ نہیں بند ہوا تھا۔ جب دین کی باری آتی ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں سب کے۔ اصل میں یہ ایک منظم سازش ہے قادیانیوں کی۔ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہم میں سے جو دوست سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں، کمنٹس پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قادیانیوں کی سب سے بڑی سازش علماء کے خلاف ہے۔ وہ علماء کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء سے دور ہوں۔ جب یہ لوگ اپنے علماء سے دور ہوں گے تو انہیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہوگا، جب دین کا انہیں پتہ نہیں ہوگا تو ان کو بہکانا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم میں سے جتنا ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنا ایسے بنتے ہیں کہ ہم سال میں سے اپنے امام صاحب کے پاس کتنا دن بیٹھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس نہیں ٹائم؟ اتنا مصروف ہے یار ہم، باقی سارا کام ہمیں کرنے کو ٹائم ملتا ہے، صرف اپنے امام مسجد کے پاس جا کے کوئی آیت پوچھ لینا، کسی آیت کا ترجمہ سیکھ لینا، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لینا، کوئی اور مسئلہ سیکھ لینا، صرف اس بات کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ایک منظم سازش کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جی ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھانی انہوں کی بتایا اللہ جی ہے من آپ پڑھا چڑی تو سو چڑیا۔ بھائی دیکھیں، اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا، ورنہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے نا، یقین مانیں جو نئی نسل آ رہی ہے اس نے ہمیں ہماری قبر تک بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ، یاد رکھنا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو۔ قادیانی کی سب سے پہلی سازش ہوتی ہے علماء کرام کے خلاف، اور پھر ان کا ایک نیٹ ورک ہے۔ یہ کرتے کیا ہے، ان NGOs جو ہیں جو مختلف یہ کام کرتے ہیں فلاحی کام، ان میں یہ شامل ہے، لوگوں کو بیرون ملک جانے کے ویزے دیتے ہیں،
اب پتہ ہے بیروزگاری ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، تو بیرون ملک جانے کے یہ ویزے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو احمدی یعنی قادیانی لکھوا دیتے ہیں تو جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کو یہ بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نمازی بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ان کا کوئی مسئلہ ہوا تو جو وکیل تھا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو جو ان کا وکیل تھا انہوں نے اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو احمدی لکھوا دیں تو ایک دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دیر ہی نہیں لگے گی۔ بہرحال ان پہ تو اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے کہا میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا نہ ہو، بہرحال اپنا ایمان میں نہیں بیچ سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہاں ایک نوجوان آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، آتے تو دور سے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کہیں لاہور میں وہ کسی بریگیڈیئر کے گھر میں جا کے کام کرتے تھے، وہ ریٹائر تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا پکا کسٹمر تھا، مہینے کا مجھے وہاں سے 25-30 ہزار مل جاتا تھا کام کرنے کا۔ تو کہتے کافی عرصہ میں کام کرتا رہا، لیکن ایک دن میں ان کے اس کمرے میں گیا جہاں اس نے قادیانی کی پکچر لگائی ہوئی تھی۔ اب میں وہاں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، اس نے وہ پکچر بنی اور مجھے واٹس ایپ کی، اور میرے سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے اسے بتایا یار یہ تو سارے قادیانی ہیں۔ تو وہ پھر وہاں سے وہ چھوڑ کر سیدھا میرے پاس یہاں پہ آیا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے جوان بھی ہیں اللہ کے کرم سے۔ تو اس نے میرے پیچھے پھر بتایا کہ میں کافی عرصے سے اس گھر میں کام کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، آج مجھے پتہ چلا ہے قادیانیوں کی پکچر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو مانتا ہے۔ تو اس نے وہاں اس دن میرے سامنے توبہ کی کہ مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں 25-30 ہزار کو لات مارتا ہوں، لیکن آج کے بعد میں اس بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے جوان بھی ہے۔ تو یہ لوگوں کو گھیرتے ایسے ہی ہیں، ویزا دینا ہے یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ کروا دینا ہے، یا کسی جیسے محلوں میں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے راشن دینا ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی غریب ہو، جب آپ ہم میں سے کوئی بھی اس کے گھر جا کے راشن دیتا ہے، ایک دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، جب تیسری دفعہ آپ جائیں گے نا تو وہ تو جھک کے آپ کے ہاتھ چومے گا، کیوں آپ تو اس کے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اب اس کے ماتھے کے اوپر تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ اب وہ بیچارہ سادہ لو ہے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سننے کے قریب آ گیا ہے، ہماری بات ماننے لگ گیا ہے، پھر اس کو وہاں سے کھسکاتے ہیں۔ وہ بیچارہ اسی ڈر میں کہ میرے یار بچے پال رہے ہیں، وہ یہاں سے قادیانی بن جاتا ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے۔ دیکھیے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم نہیں کریں گے تو پھر غیر آ کے اس کو گھیریں گے نا۔ اب پشاور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ وہاں ایک دکاندار ہے، وہ عیسائی ہیں میرے خیال میں یا سکھ تھے، تو وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پرافٹ نہیں لیتے سامان، جب جو بھی سامان بیچتے ہیں پرافٹ نہیں لیتے۔ تو ان سے پوچھ رہے تھے، وہ کہتا ہے میں 11 مہینے پرافٹ لیتا ہوں، یہ ایک مہینہ جو ہے میں مسلمانوں کا چونکہ ایک مقدس مہینہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے میں بغیر پرافٹ کی چیز بیچتا ہوں۔ اب ہمارے اپنے کیا کرتے ہیں، پورے 11 مہینے میں جو پرافٹ لیا ہوتا ہے اس کا ڈبل اس ایک مہینے میں لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمارا مسلمان پھر سکھ تو بن جائے گا نا، ہندو تو بنے گا کم از کم ہمارے رویے سے، قادیانی تو بنے گا۔ اس لیے خدا را ایک تو ان لوگوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، بھوکے بیٹھ جائیں لیکن اپنا ایمان نہ بیچیں۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دن بندہ بھوکا ہوتا ہے یار، 2 دن بھوکا بیٹھ جاتا ہے، 3 دن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اتنا بڑی ذات۔ اس لیے اپنے پیٹ کی خاطر، بھوک مٹانے کی خاطر کبھی اپنے ایمان کو نہ بیچے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ اس کو جو بندہ لکھنے والا ہے اس کا نام ہے عرفان محمود برق۔ یہ پہلے قادیانی تھا، احمدی تھا، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، یہ مسلمان ہوا۔ تو چونکہ یہ گھر کا بھیدی تھا، جو کچھ مرزا نے بکواسات بکی ہیں اس نے سب کچھ بتایا ہے اس کتاب میں۔
اور اس نے بتایا ہے کہ یہ لوگوں کو کیسے گھیرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مطلب دوست ہے، اس کے پاس ساتھ کافی میٹنگ ہوئی ہے ہماری، تو یہ ایک دن بتا رہا تھا یہاں شیخ پورہ، ضلع شیخ پورہ کی بات، کہتا ہے کہ یہاں ایک گاؤں ہے شیخ پورہ میں، اس گاؤں میں ایک مسجد ہے، اور گاؤں کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ قادیانی ہیں۔ تو اس گاؤں کی مسجد میں ایک وقت میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر قادیانی کی اسی مسجد میں جماعت ہوتی ہے۔ اب کتنا بڑا المیہ ہے یار ہمارے لیے۔ جب اس مصلی رسول پہ قادیانی کھڑا ہوتا ہوگا تو مسجد نبوی میں، گنبد خضرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ایک بار کیا بیتتی ہوگی؟ یار یہ میرے ماننے والے ہیں۔ جب یہ بتا رہے تھے عرفان محمود بارک، ہم جب ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یار یہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے محلے دار ہیں، ہم کیا کریں، ہم محلے داروں سے بگاڑ لیں۔ بیٹے منہ تمہارا یار، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، محلے داروں کو نہیں ناراض کر رہے ہو۔ اللہ کے گھر میں تمہارے سامنے قادیانی کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے محلے دار ہیں۔ دیکھیں محلے داریاں وہاں میدان معاشر میں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو باپ بیٹے کے بھی کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئے گی تو ایک ذات ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کریں، کبھی کسی قادیانی کے ساتھ دوستی بھی نہ کریں۔ اگر غلطی میں کسی کا دوست کوئی ہے اور پتہ چل جاتا ہے یار یہ احمدی ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہے، فوراً اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں، کہ جو قادیانی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ کبھی ان کی دکان سے کوئی چیز پرچیز نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے، منع ہے، شرعی طور پہ بھی منع ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔